دوستوں میان سے باہر نکالی۔ جب حضرت عباس کی تلوار میان سے باہر آئی تو سمر کا پورا لشکر گھبرانے لگا، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ حضرت علی کا بیٹا ہے، وہ بیٹا جس کا پورا عرب دوسرا علی کہہ کر پکارتا تھا، جس کی تلوار کی دھار اور بہادری کی مثال دنیا جنگ میں دیکھ چکی تھی۔ سمر کے اس لشکر میں زیادہ تر لوگ ایسے تھے جنہوں نے جنگ میں حضرت عباس کو اپنی آنکھوں سے لڑتے ہوئے دیکھا تھا، اور یہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اگر حضرت عباس نے اس وقت تلوار اٹھا لی تو ان میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہیں لوٹے گا۔ آپ کو بتا دیں، اس کے بعد حضرت غازی عباس نے اپنی تلوار سے خیمے اور سمر کی فوج کے بیچ ایک لکیر کھینچی اور سمر سے فرمایا، اے سمر، ہٹانے کی بات کرتا ہے، اگر تیرے پورے لشکر میں سے کسی میں بھی دم ہے تو یہ لکیر پار کر کے دکھائے، میں اپنے آپ خیمے پیچھے کر دوں گا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت عباس کا یہ جلال دیکھنے لشکر کے کمانڈر غازی عباس پر پڑی۔ جیسے ہی حضرت امام حسین نے غازی عباس کا جلال اور ان کی تلوار میان سے باہر دیکھی تو آج آپ کو حضرت عباس نے نہیں بلکہ اپنے بابا حیدر کرار کا جلال اور نظر آ رہا تھا، جو پل بھر میں سمر کی سینا کو مٹی میں ملا سکتا تھا۔ بتاتے ہیں کہ کربلا کی اس جنگ میں حضرت امام حسین کا مقصد یزیدی سینا کو ختم کرنا نہیں تھا، نہ ہی وہ جنگ کرنے کے ارادے سے وہاں آئے تھے۔ اگر وہ چاہتے تو بڑی آسانی کے ساتھ اس جنگ کو جیت سکتے تھے، مگر انہوں نے جنگ کرنے کی بجائے شہادت کے راستے کو چنا، تاکہ کچھ لوگ آنے والے کل یہ نہ کہہ دیں کہ نبی کے نواسے نے تلوار کی نوک پر اسلام کو پھیلایا ہے۔ اس لیے حضرت امام حسین ہر موڑ پر حضرت غازی عباس کو جنگ کرنے سے روکتے رہے، لیکن اس بار کے خلاف غازی عباس کی تلوار نے میان سے باہر آ چکی تھی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین بغیر حضرت عباس کو آواز دیے ہی چلے گئے اور اپنی بہن زینب سے فرمایا، اے بہن زینب، عباس اس وقت جلال میں ہے، اب عباس کو بلاؤ اور اس کو سمجھاؤ کہ وہ فرات کے کنارے سے خیموں کو اکھاڑ لے۔ بس حضرت امام حسین کا یہ حکم سننا تھا کہ بیوی زینب نے بیوی کو بلایا اور فرمایا، اماں گرزا، آپ غازی عباس کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ بہن زینب نے انہیں یاد کیا ہے۔ اس کے بعد بیوی عباس کے پاس آئیں اور فرمایا کہ اے علی کے بیٹے، نبی کی نواشی بیوی زینب نے آپ کو بلایا ہے۔ جواب میں حضرت غازی عباس علمدار نے عرض کیا کہ اے محفوظہ بہن زینب سے جا کر کہو کہ چند لمحوں کا صبر کریں، میں اس لشکر کو ختم کر کے خوشخبری لے کر جلد ہی ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ بیوی فضا حضرت عباس کا یہ پیغام لے کر بیوی زینب کے خیمے میں لوٹی اور فرمایا کہ میری شہزادی حضرت غازی عباس نے کہا ہے کہ میری بہن زینب سے کہو کہ وہ صبر کریں، میں بہت جلدی اس لشکر کو فنار کر کے خوشخبری لے کر آتا ہوں۔ تاریخ میں ملتا ہے اس کے بعد بیوی زینب نے بیوی فضا کو دوسرا حکم دیا اور فرمایا کہ عباس علمدار سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ خیمے میں آتے ہیں یا ان کی جگہ میں باہر آ جاؤں۔ اس کے بعد بھی فضا حضرت عباس کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئیں اور کہا، تیرے خدا کے بیٹے نبی کی نواسی نے یہ حکم دیا ہے، کیا آپ خیمے میں آئیں گے یا وہ باہر آ جائیں؟